اسلام اخلاق و آداب، تہذیب و تمدن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نے چھوٹوں کو بڑوں، بڑوں کو چھوٹوں، بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کے ساتھ پیش آنے کے آداب سکھائے ہیں اور ہر ایک کو اس کے حسب مرتبہ خطاب ندا کرنے کے اصول دیے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا شرعاً کیسا ہے، اور اس طرح شوہر کا اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنا ناجائز ہے یا نہیں۔ کیا شوہر اپنی بیوی کا نام کسی غیر مرد کے سامنے پکار سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، جن کی زندگی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے کچھ حقوق و فرائض تعین کیے ہیں، جن کی وجہ سے عورتوں کو معاشرے میں تحفظ اور مقام ملا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے رشتہ ازواج کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات یعنی بیوی کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے اسے پکارنا ناجائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو کس نام سے پکارتے تھے۔ ناظرین گرامی، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر عورت شوہر کا نام لے لے تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ بات لوگوں سے اس لیے گڑھ رکھی ہے کہ بیوی اس بات سے ڈر کر ہی شوہر کا نام مت لے اور دب کر رہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1832 میں اس طرح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں اخوت قائم کی اور انہیں آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ تو ایک بار حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پر گندہ اور کام کاج والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کے بھائی ابو ذر کی دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں اور نہ ہی میری۔ اتنی دیر میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ان کے لیے کھانا رکھا تو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی کھاؤ۔ ابو ذر کہنے لگے میں روزے سے ہوں۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا اور جب رات ہوئی تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کرنے لگے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سو جاؤ تو وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور قیام کرنے لگے تو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب اٹھو اور قیام کر لو، تو پھر دونوں نے نماز پڑھی اور بعد میں سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بلا شبہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تم ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سب کچھ آپ سے ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان نے سچ کہا ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا تفسیر میں ایسی کوئی مستند روایت نہیں موجود کہ بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتا۔ عورت کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا ناجائز تو ہے، لیکن خلاف ادب ہے۔ جیسے بیٹے کا اپنے والد کا نام لے کر پکارنا یہ خلاف ادب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو منع کے ابو، سلیمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارے۔ اگر ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو فلاں کے چچا، فلاں کے ماموں کہہ کر بھی پکار سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو سلیمان کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے۔ الغرض جو اندازہ زیادہ مہذب ہو وہ اختیار کیا جائے، یعنی بیوی اپنے شوہر کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہی ہوگا۔ صدر الشرح میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ عورت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ شوہر کو نام لے کر پکارے، لیکن اس بات کا تعلق بھی 100% آپ کی تہذیب سے ہے، یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو بیوی کو شوہر کا نام لینے کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی پابند ہیں، کیونکہ اگر ایسے علاقے میں آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ بے ادب کہلائیں گے۔
بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو نام لے کر نہ پکارے، اگرچہ نام لے کر پکارنا ناجائز ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ خاوند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خاوند بھی اپنی بیوی کو پیار سے بلائے۔ اسی طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادت اور حرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، جبکہ بعض لوگ اسے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار سے حمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے، جن کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی کہ اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔